السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم نیو سورۃ آل عمران یعنی عمران کی آل اولاد، پارہ ہمارا 3 ہے۔ آج نیو سورت اسٹارٹ کر رہے ہیں آل عمران۔ آل عمران کے بارے میں یہ سورت مدنی ہے۔ اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے۔ آگے اس کی آئے گی۔ آج ہم یہ تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو۔ یہ سنن ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ قرآن مجید ہمارا بہترین ساتھی، رہبر، رہنما ہے۔ اگر ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تو انشاءاللہ کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ تلاوت قرآن کو معمول بنائیں۔ سورۃ آل عمران۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ دال کو ہمیشہ واضح کریں، کلکلا حروف ہے۔ واللہ
عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں 6 آیات پر۔ یہ سورت مدنی ہے۔ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں ہیں، اور قرآن کے حساب سے یہ 10 نیکیاں بڑھ کر ہماری 700 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی قرآن کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اگر آپ کسی کو ایک بھی حرف سکھاتے ہیں، ایک لفظ سکھاتے ہیں، ایک آیت سکھاتے ہیں، اور جس گھر میں یہ سکھایا جاتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ سیکھ چکے ہیں تو لوگوں کو سکھائیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس سے موت اور فنا نہیں آئے گی۔ قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، محافظ، نگران۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور حی القیوم اللہ تعالیٰ کی خاص مطلب مانا وہ ہمیشہ رہے گا، اس سے موت نہیں آئے گی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ یا 3 میں سے ایک مانتے تھے۔ گویا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصہ بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کے بجائے الوحی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا، یعنی انہیں مخلوق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے، اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے ہیں، کیونکہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، حالانکہ ہمارا اسلام قرآن کہتا ہے وہ آخرت میں آئیں گی، اور بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر وہ وفات بھی پائیں گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جن کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک یہی آل عمران کی آیت، دوسری آیت آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیسری سورۃ طٰہٰ میں وَأَنَتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو حی القیوم کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کی تسبیحات یا حی یا قیوم بھی پڑھا کریں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ پر کتاب بالحق، ساتھ حق کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لما بین یدہ، ان کی جو ان سے پہلے تھی تصدیق کرتی ہے، مصدق لما بین یدہ،
وہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ قرآن یعنی جو تورات انجیل آئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ بین وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اس سے پہلے تھی اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس ہدایت لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اس نے نازل کیا فرقان، فرقان قرآن کو بھی کہتے ہیں، اور فرقان انسان کے اندر بھی رکھا گیا ہے، یہ آپ بات نوٹ کر لیں، فرقان انسان کے اندر بھی رکھا گیا ہے۔ فرقان کی فارا قاف مادہ ہے، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی، یہ ہمارے اندر ہونی بھی چاہیے، اس کو ہم ہمیشہ زندہ کریں، فرقان کو کبھی ہم کسی حق کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، حق اور باطل کو فرق کریں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ ساتھ آیات کے اللہ کی، لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب ہے سخت، کسی چیز سے مٹھاس ختم کرنا، عین زال با مادہ ہے، شین دال دال مادہ ہے، عذاب شدید یعنی کسی چیز سے مٹھاس ختم کرنا، اس کو تکلیف اذیت میں آتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ عزت قدر، عزت قہر، عزت ممتنع، تو اللہ کے ہاتھ میں سب چیز کی قدرت ہے، یعنی اس کی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھی ان کی صداقت، ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کی صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں صحیفے نازل فرمائی۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔ یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی لیے ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا، تاہم ان کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی کہ مگر اب تورات و انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اب صرف وہی حق اور باطل کی پہچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمیں قرآن پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی بے شک اللہ نہیں چھپتی علیہ اس پر کوئی چیز فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، چھپی نہیں، بھلے ہم کتنا بھی چھپا کے کام کریں۔ تو جب ہم ذہن میں ہر وقت یہ کام سوچ کے کام کریں گے کہ اللہ حاضر ناظر ہے ہر جگہ، تو ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری، یصورکم فی الارحام رحموں میں، فی الارحام 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، اور ہم کتنا بھی چاہیں کہ میرا بچہ، میری بیٹی، میرا بیٹا اس طرح ہونا چاہیے، لیکن چاہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ شکل لا الہ، پھر توحید کا سبق، یہاں توحید کا پتہ چلا، یعنی اللہ ایک ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ ایک ہے، برحق ہے، مگر وہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مونس، نیک بخت یا بد بخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت، جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں، جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا کہ یہ سارے جو اسٹارٹنگ میں یہ خطاب ہیں، آیات ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسائی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا وفد آیا تھا، یہ ابتدائی آیتیں اس سلسلے میں اتری ہیں، تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب صورت بھی وہی بناتا ہے اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے، سب اللہ ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو تم صرف اللہ کو ہی مانو، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹنگ میں یہ پڑھا تھا، تو آگے بھی انشاءاللہ جب آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ ذہن میں پوائنٹ رکھتے جائیں کہ یہ کس سلسلے میں آیتیں اتری ہیں، کس کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کے بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہوگا، تو قرآن سمجھنے میں بھی آپ کو آسان ہوگا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔